بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیشہ کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اصولی بات ہوا کرتی ہے اور باقی فروعی باتیں الگ ہوا کرتی ہیں۔ تو امام مہدی کے بارے میں اصولی بات یہی ہے جو احادیث سے خوب روشن ہے، وہ بات یہ ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی مہدی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والا ہے اور مہدی جو آنے والا ہے، دونوں ایک ہی وجود ہوں گے۔ اور باقی فروع والی باتیں ہیں، تو فروع والے احادیث کو ہم دیکھیں گے تو تین قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یا تو وہ حدیثیں، ان میں کئی حدیثیں جو حدیث جعلی حدیثیں ہیں جو بعد میں بنائی گئی ہیں۔ یہ تو تاریخ میں اس کا ذکر ہے، خاص طور پر بنو عباس کے دور میں امام مہدی کو جو بعد میں آنے والا ہے اس کو اپنے خاندان کی طرف منسوب کرنے کے لیے پوری کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کوشش میں کئی حدیثیں نئی نکل آئی ہیں، کئی حدیثیں بگڑ کر پیش کی گئی ہیں۔ یہ ایک صاف سیدھی حقیقت ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا اب وقت نہیں ہے۔ پھر کچھ حدیثیں ایسی ہیں جہاں پر کسی شخص کی صفت کے طور پر مہدی کا لفظ آ گیا ہے، اور اس کو ہمارے علماء نے یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ امام مہدی ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں وہ آنے والا امام مہدی کے بارے میں نہیں بتایا۔ جیسا کہ خاک صاحب نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مہدی صفت کے طور پر لفظ مہدی کا استعمال بکثرت ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو خلفاء الراشدین المہدیین کہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں مہدی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بھی بعض خلفاء کے بارے میں جو ملوک، جو بادشاہت کے حامی خلفاء تھے، ان کو بھی مہدی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو گویا کہ مہدی تو بکثرت ہے، تو ان تمام مہدیوں کو ہم امام مہدی کے طور پر تو نہیں قبول کر سکتے۔ پھر کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جس میں بظاہر یا حقیقت میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مہدی سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر مسلم کی حدیث ہے، اس کا ایک پہلا حصہ ہے لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ تو واضح سی بات ہے، درست بات ہے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ نازل ہوگا تو اس وقت جو لوگوں کے امیر ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ تعال صلی بنا، آپ آگے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہاں پر یقول امیرہم، ان کے امیر کہیں گے۔ تو اس امیر کو امام مہدی سمجھا گیا ہے غلطی سے، اور اس بات کو اس طرح سمجھ کر یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس طرح اس حوالے سے بہت سی باتیں اس حدیث کے تفاصیل نکل آئی ہیں، حالانکہ یہاں پر امام مہدی کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ اس حدیث کا پہلا حصہ واضح کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے کہ امت مسلمہ میں شروع سے قیامت تک چاہے حالات کچھ بھی ہوں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کو اٹھا کر اوپر اٹھانے والے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اسلام کی خاطر اپنا ایک انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں کوئی ایک امیر بھی تو ہوگا۔ امیر ہر وقت میں کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، جگہ جگہ عمرا ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یا مسیح جب آئے گا تو اس وقت بھی جہاں آئے گا وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب ہم امام مہدی کا جنہوں نے دعویٰ کیا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس امت میں آنے والا مسیح ہے، اور دلیلیں پیش کی ہیں، اور یہ جو اصولی بات ہے وہ آپ کے اوپر، اس کے مطابق آپ مہدی اور مسیح دونوں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہاں پہ کچھ ذوقی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جیسا کہ میں عرض کر دیا، یہ اصولی باتوں کے بعد اس کا درجہ ہے، ایسی باتوں کا درجہ ہے۔ جب آپ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن اسلام کے دفاع میں ایک کامیاب جرنیل کی حیثیت سے جب آپ کے بارے میں پتہ لگا، آپ کی
آپ کے اخلاص کے بارے میں، آپ کے تقوی کے بارے میں جب پتہ لگ گیا تو اس زمانے کے بزرگوں نے آپ کو بیعت کرنے کے لیے تیار ہو کر نکلایا اور آپ کے تابع ہو گئے۔ مثال کے طور پر لدھیانہ میں ایک صوفی احمد جان صاحب ہوا کرتے تھے، وہ لدھیانہ کی مشہور شخصیت تھی، ان کے کافی مرید تھے، بیعتیں لیتے تھے وہ، اور ان کے بارے میں یہی کہا گیا، بڑے القاب تھے: مجمع فیوض سبحانی، منبع علوم روحانی، قدوۃ الواصلین، زبدۃ المحققین، یہ سب ان کو بتایا، اس طرح کے نام سے وہ پکارے جاتے تھے۔ انہوں نے جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی خدمت، اسلام کے دفاع میں جب آپ کی کام، آپ کی اخلاص اور آپ کی تقوی دیکھ کر انہوں نے اسی ٹائم ان کے دل سے بے اختیار یہ آواز نکلی ایک شاعر کی شکل میں، انہوں نے کہا: سب مریضوں کی ہے تمہیں پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ تو مسیحا بننے کے لیے درخواست کی گئی، اور اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو بیعت لینے کے لیے درخواست کی، میری بیعت قبول کریں۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت مرزا صاحب آپ ہماری بیعت قبول کر لیں، لیکن آپ نے فرمایا لست بمأمور، اس وقت تک آپ مأمور نہیں تھے، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی۔ اور اس وقت نماز کا وقت بھی آیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، عصر کی نماز لدھیانہ میں، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ میں سے کوئی پڑھائیں، اور وہاں پر جو ایک مولوی عبد القادر صاحب تھے ان کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ پھر اگلے صبح فجر کی نماز حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے خود پڑھائی۔ تو بعض حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک نماز وہ پڑھائیں گے، ایک نماز یہ پڑھائیں گے، تفصیل کافی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ فروعی باتیں ہیں، اس کو ہمیں زیادہ لینے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی ایمان میں اضافے کے لیے اصولی بات کو ماننے سمجھنے کے بعد ہم ان فروعی باتوں کو ذوقی طور پر بھی اور قبول کر لیں تو اس سے ہمارے ایمان میں ازدیاد اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح بہار الانوار میں بہت سی روایتیں، بہت سے حدیثیں ہیں جو موجودہ ٹیکنالوجی کے دور کے تعلق سے ہیں، امام مہدی کے وقت میں ہونے والی باتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر سورج چاند گرہن کی پیش گوئی ہے، وہ تو بالکل صفائی سے پوری ہو گئی۔ سورج چاند گرہن کی پیش گوئی ایسی پیش گوئی ہے جس کا ذکر کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ جھوٹی خبر کے طور پر اس کو پیش ہی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ اس میں آسمان کا سوال ہے، زمین کا سوال ہے، چاند اور سورج کا تعلق ہے۔ اگر کوئی خاندان اپنے خاندان سے امام مہدی کے انتظار میں یا مہدی کو اپنی طرف منسوب کرنے میں کئی باتیں بتا سکتے ہیں، غلط باتیں بہت گھڑ سکتے ہیں، گھڑنے والے بہت تھے یا کر سکتے تھے وہ لوگ، لیکن چاند اور سورج کی گواہی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو خدا جس کو اجازت نہیں دیتا ایسا کوئی انسان ایسی پیش گوئی کر نہیں سکتا۔ تو چنانچہ چاند اور سورج کی پیش گوئی تھی، وہ معین وقت میں، معین تواریخ میں، معین صورت میں، دعوے دار کی موجودگی میں، دعوے دار جہاں رہتے تھے وہاں کے سارے لوگوں کو مشاہدہ کرنے کے قابل، سب نے اس کا مشاہدہ کیا، اور دنیا کے ایک حصے میں رہنے والے اگلے روز اسی دن یا اگلے سال انہی تواریخ کو اسی شکل میں اس کو پھر مشاہدہ کیا۔ اس طرح ساری دنیا نے گواہی دی کہ وہ پیش گوئی پوری ہو گئی ہے، اور تاریخ میں یہ بات درج کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی پیش گوئیاں ہیں۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، عمومی اور اصولی بات جو ہے امام مہدی کے تعلق سے وہ یہی ہے جو احادیث سے ظاہر ہے اور قرآن مجید سے بھی واضح ہے کہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود ایک ہی شخص ہے، اور باقی حدیثیں اس اصول کے تابع ہم سمجھ سکتے ہیں، اور باقی احادیث میں کوئی کمی ہو تو وہ بھی ہم پہچان سکتے ہیں، باقی احادیث کو نہ سمجھنے کی وجہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور بہت سی وہ حدیثیں ہیں جن کے بارے میں پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہاں پر آج کل کے زمانے میں دعوے دار کی زندگی کو دیکھ کر اس کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں اور ہم جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو بہت سی ایسی پیش گوئیوں کو ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان پیش گوئیوں کی صداقت پر ہم گواہ ہیں۔ تو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیش گوئی کو سمجھتے ہوئے، احادیث کو سمجھتے ہوئے امام مہدی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مہدی کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا امام مہدی۔ اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں، لیکن خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے ہوگا۔ تو دیکھیں آنے والا جو مسیح حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام، جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، آپ بنی فارس میں سے ہے، وہ سلمان الفارسی کی قوم میں سے ہیں۔ سلمان الفارسی وہ شخص ہے جن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے، نہ شیعہ کو شک ہے، نہ اہل سنت کو شک ہے، نہ کسی اور کو۔ سب متفق ہے اس بات پر کہ سلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سند سرٹیفکیٹ خود عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس واضح ارشاد کے بعد اس پر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح کی پیشگوئیاں اور بھی ہیں جو حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کی تاریخ کو، سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو میں اس بات کو لمبی نہیں کر رہا، یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہمیں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہماری باتوں کو دوسرے لوگ سمجھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس زمانے میں امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر جو انتظام اپنی طرف سے کیا ہے امام مہدی کی شکل میں، ایک مبعوث ربانی کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اس آسمانی مبعوث کو پہچاننے والے ہوں یہ لوگ اور اس کے فیوض سے فیض پانے والے ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔